السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا پیارا عزیر اور میں آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں اپنے دعویٰ چینل پہ۔ تو سب سے پہلے جی امید کرتے ہیں جی میرے تمام بہنیں اور بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی عجیب سی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک زندگی کا سفر ہے موت تک کا۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک بتاؤں گا کہانی۔ تو ایک نوجوان لڑکا ہوتا ہے جس کو دنیا میں پیسے کی، عزت، شہرت، مطلب دنیا کی ہر برے کام کی نا تو دلچسپی ہوتی ہے اس میں، وہ بہت ہی اس کی لذت ہوتی ہے اس میں۔ تو وہ ایک دن نکلتا ہے گھر سے، صبح گاڑی سٹارٹ کرتا ہے، سفر پہ اپنے پہ نکل جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا سفر وہ طے کرتا ہے تو اس کو ایک نوجوان نہایت ہی خوبصورت لڑکی نظر آتی ہے۔ تو وہ سوچتا ہے کہ یار لڑکی ہے، جوان ہے، خوبصورت بھی ہے، تو کیوں نہ اس کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ اپنی لذت کو مکمل کرنے کے لیے وہ اس نوجوان لڑکی کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ تو خیر سفر شروع ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ایک نوجوان شخص ان کو ہاتھ دیتا ہے۔ یہ گاڑی اس کے پاس جا کے رکتا ہے، دیکھتا ہے یار یہ تو پیسہ ہے، ڈالر ہے، روپیہ ہے، یہ مجھے آگے سفر میں بڑا کام آئے گا۔ تو اس کو بھی بٹھا لیتا ہے گاڑی میں۔ تو سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ تو سفر شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے تھوڑا سا سفر طے ہوتا ہے تو ایک اور نوجوان شخص اس کو ہاتھ دیتا ہے کہ گاڑی روکو۔ تو یہ گاڑی والا نوجوان کہتا ہے کہ یار یہ کون ہے؟ تو گاڑی والا نوجوان اس سے پوچھتا ہے دوسرے نوجوان سے کہ ہاں بھائی کون ہے تم؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں عزت ہوں۔ کہتا ہے یار عزت تو ضرورت پڑے گی آگے سفر میں، کیوں نہ اس کو بھی ساتھ لے لیا جائے۔ تو وہ عزت کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ تو پھر سفر جاری ہو جاتا ہے جیسے آگے ہو رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، سفر طے کرتے 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 آگے ایک اور نوجوان شخص ان کو ہاتھ دیتا ہے کہ گاڑی روکو۔ یہ کہتا ہے یار یہ کون ہے؟ اسے پوچھتا ہے ہاں بھائی اب تم کون ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں شہرت ہوں۔ کہتا ہے کہ یار شہرت ہے، یہ بھی آگے کام آئے گی۔ تو وہ اس شہرت کو بھی گاڑی میں بٹھا لیتا ہے۔ تو پھر سفر دوبارہ آغاز اس کا ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ سفر طے ہو رہا ہے تو آگے ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں، لاٹھی لیے، سفید لباس میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہاتھ دیتے ہیں۔ تو نوجوان شخص پوچھتا ہے ہاں جی آپ کون ہیں جی؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں تمہارا ایمان ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لو۔ تو وہ نوجوان دیکھتا ہے کہ فرنٹ سیٹ پہ یار نوجوان لڑکی بیٹھی ہے، پیچھے دیکھتا ہے تو عزت، دولت، شہرت، مطلب ڈالر، مطلب دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو وہ کہتا ہے نہیں جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، گاڑی فل ہے، تو ہم آپ کو سفر میں نہیں لے سکتے۔ وہ ایمان کو چھوڑتا ہے اور آگے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ایک اور ایسے ہی بزرگ سفید لباس میں ان کو ہاتھ دیتے ہیں، لیکن اس بار بزرگ وہی ہوتا ہے لیکن اس کا روپ چینج ہوتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں ہاں جی آپ کون؟ تو وہ کہتا ہے میں موت کا فرشتہ۔ جب وہ گاڑی والا ڈرائیور نوجوان شخص یہ سنتا ہے کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے یار، تو وہ اچانک گھبرا جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ بڑی حسرت بھری نگاہوں سے نوجوان لڑکی کی طرف دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، دولت، شہرت، عزت جو کہ اب اس کے کسی کام میں نہیں تھی، وہ اب چاروں خاموش بیٹھ کے دیکھ رہی۔ تو وہ ڈر کے مارے نا وہ اس سے کہتا ہے کہ موت کے فرشتے سے کہتا ہے کہ یار تم مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو، 2 منٹ کا ٹائم دے دو، میں پیچھے ایک بزرگ ہے، ایمان ہے میرا، میں اس کو چھوڑ کے آیا ہوں تو میں اس کو بھی ساتھ لے کے آنا چاہتا ہوں۔ لیکن موت کا فرشتہ کہتا ہے کہ اب نہیں، اب تم نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے آ سکتے ہو، تمہارا فل سٹاپ اب یہاں ہی ہے، تم نے یہاں سے یا میرے ساتھ چلنا ہے، تم ان کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے، تم اب آگے جاؤ۔ تو لیکن اس کے اب
دل میں ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ یار میں نے دنیا میں جو کچھ کمایا تھا وہ تو میرے ساتھ نہیں، جو ایمان ساتھ لے کے جانے والا تھا، جو میرے کام کا تھا، اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ خیر، موت کا فرشتہ پھر مہلت نہیں دیتا، باقی وہ اس کے جسم سے روح کو ایسے گھسیٹ گھسیٹ کے نکال کے لے کے جاتا ہے اللہ کی طرف کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ یہی مثال ہے میرے بہنوں، میری بھائیوں، یہی مثال ہے ہماری بھی۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے ہم کدھر جا رہے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اپنے بزنس کی ٹینشن، رات ہوئی آنکھیں بند سو گئے، پھر صبح وہی بزنس کی ٹینشن، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہم کدھر جا رہے ہیں، نہ اللہ کا ڈر ہے نہ کچھ۔ صبح اٹھتے ہیں، کام پہ گئے جی، ٹھیک ہے جی، کام سے واپس آئے، شام ہو گئی، دوستوں میں گپ شپ لگائی، واپس آئے، ٹک ٹاک انسٹا اسکرولنگ ہو رہی ہیں، بے حیائی گندی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ ہے یار ایک مسلمان، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں کیوں بھیجا ہے دنیا میں کہ بالکل تم ختم کر دو سب کچھ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے جو آج ہم لوگ کما رہے ہیں یہ ہماری کسی کام کا نہیں ہے۔ ابھی جوانی ہے، سب کچھ ہے، موقع ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے جب جوانی چلی جاتی ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اس وقت پھر پچھتاتے ہیں کہ یار کچھ کما لیتے، آخرت کے لیے کچھ لے جاتے جو کہ ہمارے کام آتا۔ ہم نے کیا کمایا؟ پیسہ، ڈالر، گندی ویڈیوز دیکھیں، گندے گانے سنیں، یہ ہمارے کسی کام نہیں آتے۔ اس لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں، اگر آپ تھوڑا سا قدم بڑھائیں گے نا، تو اگر آپ کا ایمان پختہ ہوا، اگر آپ کے دل میں کسی کونے میں تھوڑا سا بھی ابھی ایمان اگر باقی ہے نا، تو کسی ٹائم یار سوچ کے دیکھو یار میرا ماضی کیسے گزرا۔ اس لیے اپنے ماضی کو آپ بلا دیں اور اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں کہ یار اللہ پاک میری اب توبہ ہے، میں اپنے ماضی سے توبہ کرتا ہوں، اور سچی توبہ اور پختہ توبہ کہ آئندہ میں یہ گناہ، یہ گندے کام، برائی کا کام نہیں کروں گا۔ معافی مانگیں، معافی مل جائے گی، اور لیکن ایک بات ہے کہ اس معافی پہ پھر پکا بھی رہنا ہے۔ اس لیے آپ تھوڑی سی کوشش کریں، اگر آپ کے دل کے کسی کونے میں تھوڑا سا ایمان اگر باقی ہے نا، تو آپ کوشش لازمی کریں۔ آپ ذرا سوچیں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، یہ اس کام کے لیے ہم لوگ دنیا میں آئے تھے۔ ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں، ہم صرف مطلب کہ اوپر سے مسلمان ہیں، کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ اس لیے اب جو ہو چکا اس کی معافی مانگیں اور اپنے آگے کے لیے تیاری کریں تاکہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا سا قدم بڑھائیں گے نا، تو اللہ بھی ہے کہ اللہ پھر تمام راستے آسان فرما دیتا ہے، وہ شیطان سے ہم کو دور فرما دیتا ہے، کہتا ہے کہ یار نہیں، یہ کوشش تو کر رہے ہیں نا بندہ، اس کے دل میں تھوڑا بہت ڈر تو ہے نا یار اللہ کا، میرا ڈر ہے اس کا، میں اس کے راستے آسان فرما دیتا ہوں۔ وہ پھر ایسے شیطان کی گمراہ جو ہم کو کرتا ہے اس سے ہماری آسانی فرما دیتا ہے۔ تو آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنے آپ کو چینج کریں، ان گندی ویڈیوز ٹک ٹاک وغیرہ سے دور ہو جائیں اور اللہ کے نزدیک ہو جائیں۔ تھوڑا سا ٹائم، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیا کریں، سوچا کریں کہ یار آج کوئی ایسا کام تو نہیں کیا کہ یار جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ کسی بھی کام کرنے سے پہلے نا ایک بار سوچ لیا کریں کہ یار دنیا والے تو راضی ہیں اس کام سے، لیکن کیا میرا اللہ پاک مجھ سے راضی ہے کہ یہ میں کام کروں تو ایسا نہ ہو کہ یار اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، ایسا گند ہو کہ جو مجھے دنیا میں صرف فائدہ دے، چند گھنٹے، چند سال صرف فائدہ دے، اور آخرت ہماری گندی ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، کوشش کریں اس گندگی سے، اس فتنے سے بچیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے ہاتھوں، کانوں، زبان کو گناہوں سے محفوظ فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی کی دعا مانگا کریں۔
اللہ پاک آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ میری کہانی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان لانے کی، پختہ ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔